السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں نے سوچا کہ آپ سب کے سامنے پیش کروں۔ ایک دل کا غم تھا، ایک دل پہ بوجھ تھا کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، کہ بہت سے لوگ اس غلط فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ بہت غلط۔ میں نے سوچا کہ یہ غلط فہمی ان کی بہت غلط ہے، تو میں نے سوچا یہ بھائیوں کو میں بتا دوں، ایک دل کا غم لے کے آیا ہوں۔ تو میرا آج کا جو پیغام ہے وہ اس پہ کہ یار خود کو فرقوں میں مت بانٹنا، خود کو فرقوں میں مت بانٹنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں شیعہ ہوں۔ خود کو خدا کے واسطے خود کو فرقوں میں مت بانٹنا۔ یہ مت کہنا کہ میں بریلوی ہوں، میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ دل صاف رکھنا، یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کو بانٹا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، اس نے میری امت کو خارج کر، وہ خود میری امت سے خارج ہو گیا اور میری امت کو بھی خراب کر دیا، اس میں فتنے کر دیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک کرنے آئے تھے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک بن کے اللہ کی راستے پہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بتا رہے تھے، لیکن ہم نے خود کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ میں دیوبند سے ویسے رکھتا ہوں، لیکن میں نے سوچا یار میں دیوبندی ہوں، اگلے سے کہتا ہوں یار میں دیوبندی ہوں، تم تو بریلوی ہو، تم یہ کام غلط کرتے ہو۔ پھر میں نے خود کو سوچا یار میں تو غلط کر رہا ہوں، یہ میں خود کو فرقوں میں بانٹنا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محبت کا پیغام دیا، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان۔ وہ تو غیر مسلموں کو اپنا کر لیتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان اپنوں کو نہیں کر رہے، ہم مسلمان جو اپنا ہے ان کو پرایا کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنوں کو پرایا کر رہے ہیں، وہ تو پرایوں کو اپنا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ کہنا ہے کہ مسلمان۔ اگر دو عالم علماء دین، کوئی کسی بھی فرقے سے علماء دین کا تعلق ہو، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تبلیغ میں جو 6 نمبر کہتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 نمبر کس کو کہتے ہیں۔ 6 نمبر جو کہتے ہیں اس میں جو پانچواں نمبر ہے وہ ہے اکرام مسلم، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، علماء دین کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی فرقے سے اس کا ریلیٹڈ ہو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس کے دل میں اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے دل میں اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو یہ سمجھ کے ہمیں اس کی اس غلط نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، اس کے اپنے دل میں بغض نہ ہونا چاہیے کہ یار یہ تو فلاں سے ریلیٹڈ کرتا ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں، چلو سن بھی رہا ہوں، بیٹھا ہوں، دل پہ کیوں لوں، یوں اوپر سے جا رہی ہوں۔ نہیں میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، وہ اس کے دل میں اللہ پاک کا کلام ہے، اس نے اپنے دل میں اللہ پاک کا کلام محفوظ کیا ہے، اس نے اللہ پاک کا اپنے دل میں۔ ہمیں عزت کرنی چاہیے علماء دین کی، کسی بھی ریلیٹڈ سے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن میں آج سب بھائیوں کو کہتا ہوں، دل کے غم کے ساتھ کبھی خود کو یہ مت کہنا کہ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ مت کہنا۔ یاد رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرقوں میں نہیں بانٹنے کی نہیں دی کہ خود کو فرقوں میں بانٹو۔ فرقوں میں بانٹنے والے، اگر تم خود سوچو، ایک گھر میں تمہاری فیملی ہے، جس فیملی میں تم رہتے ہو، اس فیملی کو اگر خود تم تقسیم کر دو، کہ تم اس کو کہو کہ تم یہ اس سے ریلیٹڈ ہو، تم اس سے ریلیٹڈ ہو، تم اس سے ریلیٹڈ ہو،
پھر وہ کبھی فیملی جدا ہو جائے گی، کبھی خوش نہیں ایک گھر میں رہ کے بھی خوش نہیں رہ سکے گی، نہیں رہ سکے گی خوش. تو میں یہ دل کے غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل کی آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے الفاظ نہیں پھینک رہا منہ سے، دل کے الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. چلو میں نے خود تو سوچ کر لی، اس پہ غور کر لیا کہ یار میں تو غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن دوسروں کو کون بتائے گا؟ آپ لوگوں کو کون بتائے گا؟ تو ہم مسلمان ہیں، جب دو عالم بیٹھتے ہیں نا، اگر مثلا ایک مثال لیتا ہوں میں آپ کو، دو عالم بٹھا دو، ایک کسی بھی فرقے سے، ایک کسی بھی فرقے سے، ان دونوں کے بعد میں علماء ہیں یہ، اور انسان ہے. انسان خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، انسان کے بات سے، زبان سے بھول ہو سکتی ہے، الفاظ غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے. اگر ایک علماء ایک فرقے سے ایک بات بتا رہا ہے، دوسرا علماء دوسرے فرقے سے دوسری بات بتا رہا ہے، کیونکہ ان دونوں کے استاد الگ الگ ہیں. استاذہ ان کے استاذ نے ان کے استاد کو دوسری بات بتائی، دونوں شاگرد ہیں، دونوں نے الگ الگ بات سنی. اب دونوں کے بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن ہے از دا کریکٹ وے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش تک نہیں ہے. غلطی تو دور کی بات ہے. ایک ہوتی ہے غلطی کہ کہتے ہیں کہ یار علماء یہ غلطی کر رہا ہے، مجھے شک ہے اس بات میں، لیکن قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے. غلطی تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو قرآن از دا کریکٹ وے. قرآن کو پکڑو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی باتیں نہ سنو، علماء دین ہے، قدر کرنی ہے ان کی. لیکن ایک بات، اگر ایک علماء کہہ رہا ہے کہ ایک چیز غلط مطلب صحیح ہے، لیکن آپ کے لحاظ سے تو غلط لگ رہی ہے آپ کو، جیسے غیر سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے، کہ اس نے وہ بتا دیا کہ اس وجہ سے ایسے کر کے شارٹ کٹ میں فلاں شارٹ کٹ بتا دیا کہ یہ فلاں سے ایسے کر کے جائز ہے غیر اللہ سے مانگنا. لیکن اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم نماز میں اللہ سے ہر 5 وقت کی نماز میں، ہر نماز میں ہم اللہ سے کیا بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ سے یہ ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کے خود مکر جائیں تو بتاؤ. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ سے مانگو. کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو. جب ذریعے کی بات پہ آتے ہیں تو اس پہ مجھے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف گئے، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں تحفے میں ملیں، جب وہ تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس مبارک پہ خوشی دیکھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آج آپ خوش لگ رہے ہیں، اتنی خوشی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہے سبحان اللہ، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا میرے بھائی. کیا ذریعہ؟ نماز. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نمک چاہیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، وہ بتا رہے تھے کہ
اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ مل گیا. میں نہیں مانتا کسی ذریعے کو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ بتا دیا کہ نماز ذریعہ، یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، غیب کی طاقت، غیب کا علم، سب کچھ دیا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں اللہ سے لے کے دیتا ہوں. لیکن یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ اللہ نے نماز کا ذریعہ دے دیا. ہم کلام. تو میرا آج کا جو مقصد ہے، خدا کے واسطے کبھی بھی خود کو فرقوں میں مت بانٹنا. کبھی یہ مت کہنا کہ میں بریلوی ہوں، مسلمان ہوں. کوئی کہے کہ کون سے ریلیٹڈ تھے، میں مسلمان ہوں، علماء دین کی قدر کرتا ہوں، قرآن پر چلتا ہوں. قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ دے مجھے کہ قرآن میں شک کی گنجائش ہے، قرآن میں کوئی کہہ دے مجھے کہ اللہ سے مانگ، اللہ کے بغیر اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا یا کسی سے مدد مانگنا کسی ذریعے سے، مجھے کہہ دے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن میں ہے ہی نہیں نا. قرآن کی اس کی بات سامنے رکھو تو وہ قصے سنانے لگ جائے گا. یار ایک قصے میں، اگر مجھے اس قصے میں شک لگ رہا ہے تو قرآن میں تو شک نہیں ہے نا میرے بھائی. فرقوں میں مت بانٹنا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، ایک غم کے بعد غم سے بول رہا ہوں، دل کے غم کے الفاظات سے بول رہا ہوں، خود کو فرقوں میں مت بانٹنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جاؤ فرقوں میں بانٹو خود کو. کیا جا کے منہ دیں گے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ منہ کیا دکھائیں گے کہ اے نبی میں تیرا امتی ہوں، میں تیرا سچا امت ہوں، میں تیری پیروی کرتا تھا، یہ تیری پیروی نہیں کرتا تھا، یہ فلاں سے یوں کرتا، یہ اہل تشیع سے، میں اہل دیوبندی ہوں، اہل سنی ہوں، اہل فلاں ہوں، اہل بریلوی ہوں، یہ شیعہ ہے. تو کیا کہیں گے اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ الگ ہو جاؤ، تم نے میری امت کا یہ حال کیا. اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ کون بچے گا؟ اللہ کے محبوب نے منہ پھیر دیا تو خدا کے واسطے خود کو مسلمان ہو. ہم سب مسلمان ہیں. خدا کے واسطے اگر کسی چیز میں خود کو شک لگ رہا ہے تو قرآن پڑھو. قرآن نہیں آتا تو معنی سے پڑھو. نہیں آتا تو یوٹیوب پہ بہت سے ویڈیو ہیں ٹرانسلیٹ میں، وہ پڑھ لیں. لیکن خدا کے واسطے ان خود کو فرقوں میں نہ بانٹیں. چلو دنیا میں تو بانٹ لیا، اوپر جا کے کیا منہ دکھائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ بانٹیں خود کو فرقوں میں. یہ میرے دل کی آواز ہے اور کچھ نہیں. میں نے کہا، میں تو خود یہ سوچ لیا یار، میں تو بٹا ہوا تھا، لیکن جس دن میں نے سوچا چلو میں نے تو اس پہ عمل کر لیا، لیکن بہت سے لوگ جو خود کو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میرا فرض بنتا ہے. ایک واقعہ سنا تھا نا، ایک واقعہ سناتے ہیں مولوی کہ ایک بستی پہ اللہ پاک نے اس کو فرمایا تو ایک بستی پہ عذاب جاؤ جا کے، حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا. تو اس بستی میں ایک نیک آدمی تھا، ہر وقت اللہ کی تعریف، ہر وقت ذکر، نماز، فکر. تو اللہ پاک نے اس پہ بستی پہ عذاب فرمانے کا حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں تیرا نیک بندہ رہتا ہے. تو اللہ نے اسے کہا کہ اسے اپنی پرواہ، دوسروں کی پرواہ نہیں. بہت سے لوگ میرے بندے کو کون سمجھائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اس بندے نے اپنی فکر کی، دوسروں کی فکر تو کی نہیں، دوسروں کی فکر نہیں کی. تو بس یہ میں پیغام آپ کے سامنے دل کا ایک غم آپ کے پاس رکھ رہا ہوں. خدا کے واسطے خود کو فرقوں میں نہ بانٹیں.
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. میں نے تو دل کا فکر آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں. میرے لیے آپ مانگے، میں آپ کے لیے مانگتا ہوں.